مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑا مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے خود بتا دیا بڑا مشکل کام ہے، لیکن محبوب کتنا ہے اللہ کو۔ ہر دفعہ مؤذن سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار۔ ہم سن کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اب سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنی پکار پہنچانے کے عادی نہیں ہوئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مؤذن صاحب تم 20 سال سے اذان دے رہے ہو الفلاحیہ مسجد میں، یہ لوگ سن کے عادی ہو گئے، اب ان کو سمجھانا چھوڑ دو۔ نا 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 نا، اللہ نے کہا سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، ان کے کان میں میری کبریائی پہنچاتے رہو۔ یہ تھک گئے، میں نہیں تھکا، ہم تو تھک گئے، اب تو اذان ہوتی ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، روٹین کی چیز بن گئی، بھائی وقت ہو گیا تو ہونی ہے۔ یہ تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، ہم تو اپنے کھانے میں لگے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہیں، ہمیں کیا۔ ہم اگر کسی کو ایک دفعہ بات سمجھائیں 2 دفعہ سمجھائیں، وہ سننا چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو، اس پہ محنت کرنا فضول ہے، اس کو نہیں سمجھاؤ۔ لیکن اللہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ چھوڑو ان الفلاحیہ والوں پہ محنت کرنا فضول ہے، ان کو دوبارہ عصر کے لیے اذان نہ دو، ٹائم سب کو پتہ ہے، آنا ہوگا آ جائیں گے، نہیں آنا ہوگا نہیں آئیں گے، جائیں عصر میں پھر اذان ہوگی، پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، معاہدہ یاد کرایا جائے گا کہ تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جب اللہ ہے عبادت کے لائق تو آؤ نا، عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے یہ شہادت دی ہے کہ محمد اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں، ان کو سفیر مانتے ہو، تو سفیر کی بات تو خود بھیجنے والے کی بات ہوتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازیں پڑھی ہیں وہ تمہیں بتا کر گئے تو ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اتنے سارے معاہدے یاد دلائے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ کاروبار اور بیوی بچے چھوٹے، سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ ساری تمہید باندھنے کے بعد پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب اتنے معاہدے انسان کو یاد آ گئے اور اللہ کی کبریائی بھی یاد آ گئی تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ جانا چاہیے مجھے، لیکن دل نہیں مانتا۔ بہت سارے کام کو انسان صحیح تو سمجھتا ہے مگر اس کے کرنے کا دل آمادہ نہیں ہوتا اس کو۔ شوگر کے مریض کو آپ کہیں مٹھائی نہیں کھاؤ، اسے پتہ ہے کہ صحیح حکم دیا ہے مٹھائی نہیں کھاؤ، لیکن دل کیا چاہتا ہے؟ کھا لو۔ تو اتنے سارے معاہدے اللہ نے یاد دلا دیے، اللہ نے اپنی کبریائی کا اعلان کروا دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آؤ، آپ کہہ رہے ہیں اللہ آنا تو چاہیے لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ اگلے جملے میں اس کا جواب دیا حی علی الفلاح، حی علی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کامیابی کی طرف آنے کا کس کا دل نہیں چاہتا بھائی؟ کہیں بالو شاہی بٹ رہی ہو، جلیبی بٹ رہی ہو، آپ ماں بچے کو بلاتی نا آجا آجا، بچہ کہتا ہے پھر اماں بیٹھ کے ہوم ورک کرائے گی، پھر ٹینشن دے گی، تو ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آجا، جلیبیاں بٹ رہی ہیں، آجا آجا، عیدی مل رہی ہے، بھاگا بھاگا جائے گا۔ تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو تمہیں بلا رہا ہوں نا، میری عبادت تو ہے مگر حقیقت میں عبادت نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی ہے، تمہاری فلاح، بہت بڑی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ سجدہ کرو، دیکھو کتنا نوازوں گا میں تمہیں، بہت دوں گا بہت۔ چہرے پہ نور آتا ہے نمازی کے، دل میں سکون آتا ہے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت تو بہت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اپنی ایک کسی صفت کی تجلی فرمائیں گے تو جتنے بھی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بے ساختہ ہو کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدے میں ان کو لطف اور مزہ بہت آئے گا کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ سجدہ کرنا چاہتے ہوں گے مگر کر نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو وہ سجدہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، دنیا میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا سجدہ کرنا، لیکن پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جنہوں نے دنیا میں کیا، اللہ فرماتے ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی، سجدہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، کمر جھکا سکتے تھے میرے سامنے آ کے، مگر تکبر، کاروبار، دولت، دنیا، بیوی بچے، بزنس، یہ ساری چیزیں ان کو میری یاد سے غافل کرتی تھیں۔ آج جب شوق میں سجدہ ہو رہا ہے، آج جب سجدے میں مزہ آ رہا ہے، ایسا مزہ کہ جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اس مزے سے میں تمہیں محروم کر دوں گا۔
یہ مزہ میں صرف اس کو دوں گا جس نے میرے سجدے کے لیے دنیا کے مزوں کو قربان کیا ہو۔ مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔